اچھا ٹھیک ہے، چلو قریب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک وغنیمت من کل بر، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک خیر ما أسأل منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وشر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مولا، اے ہمارے آقا، ہمارے اس ملنے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ، اس آج کی اس محفل کو جو وطن پاک کی محبت میں سجائی گئی ہے، یا اللہ آپ کے آقا مولا، ہمارے آقا مولا، آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے ایک نوجوان نے اسٹیج پر بھی بتا دیا آپ کو کہ وطن کی محبت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ارض مقدس مکہ، اگر تیرے مشرکین مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو تیرا رہنا بہت عزیز تھا۔ اسی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف فرما گئے اور وہاں پر سیدنا بلال ہر وقت اشعار پڑھتے تھے، وہ اشعار کا ترجمہ اس طرح تھا کہ کیا ہی ہم مکہ میں رہتے ہوئے اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے۔ اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء کے 2 نفلوں کو مقبول عمرے کا اجر لکھ دیا۔ آج کل جتنے بھی ہمارے حضرات وہاں جاتے ہیں، بڑی اہتمام سے، بڑی کوشش سے مسجد قباء میں جا کے 2 نفل ادا کرتے ہیں۔ 2 نفل کا وہاں پڑھنا گویا کہ مقبول عمرے کا اجر و ثواب ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وطن جو ہے وہ بہت عزیز ہوتا ہے۔ ہم میں بہت دور جا کر، مجھے ابھی 40-42 سال ہو گئے ہیں سعودی عرب میں گئے ہوئے، ابھی بھی وطن کی وہاں بہت دل لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بہت آسائش دی ہے۔ حضرت جاتے رہتے ہیں اور دیگر احباب بھی وہاں جاتے رہتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جو خوشی اپنے وطن عزیز میں آ کر ہوتی ہے کہیں بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آج کی اس محفل کو جو حضرت نے ماشاءاللہ بہت ہی شاندار طریقے سے منعقد فرمایا ہے، اس کو دیکھ کر مجھے بہت دلی خوشی ہوئی ہے۔ اور آپ حضرات خوش قسمت ہیں کہ یہ جو پروگرام ہوا ہے، یہ پروگرام گراؤنڈوں میں اور ساز تماشے کے ساتھ اور ڈول ڈمکے کے ساتھ منعقد کیا جاتا ہے، تو اس کا کوئی اجر نہیں ہوتا۔ یہی پروگرام حضرت نے ماشاءاللہ تبارک اللہ اپنی علمی بصیرت اور اپنی والدین کی تربیت اور اپنے اساتذہ کی تربیت سے مسجد میں منعقد فرمایا ہے۔ کیا ہی یہ خوب محفل ہے جس کو آسمان سے فرشتوں نے ڈاکا ہوگا اور فرشتوں نے اس کو اوپر سے نظر رحمت، نظر شفقت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہوگی۔ ہم سب خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ماحول کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو میری آخری درخواست ہے، یہ جو باغ ہمارے سامنے بیٹھا ہے، یہ ماشاءاللہ تبارک اللہ آگے چل کر یہ بہت بڑے ماشاءاللہ درجات میں پہنچیں گے، اور ان کے پیچھے آنے کے لیے ہماری سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ اگلی کلاسوں میں جائیں اور پچھلی کلاسوں میں ہم اپنے بچوں کو اسی طرح بھیجتے رہیں، اور یہ مدرسہ جو ہے یہ بچوں کو پالش کر کے اور تربیت کر کے آگے بھیجتا رہے، اور یہ سارے ملک و قوم کی خدمت کرتے رہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایسے محافل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس مدرسے کے ساتھ
جانی اور مالی اور دعاؤں کے ساتھ معاونت کریں۔ الحمدللہ میں اس تقریب پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حضرت کو خصوصی طور پر ان کی جان مال کے لیے اور ان کی صحت کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ حضرات کو بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ ونورہ عرش محمد وآلہ وبارک وسلم۔